فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔ قرآنی واقعات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ڈیئر ویورز، پیارے ناظرین، ایک بار پھر آپ کے سامنے آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے، بہت ہی پیارا اور خوبصورت سلسلہ لے کر کے، جس کا نام ہے قرآنی واقعات۔ اس پروگرام میں ہم قرآن کریم میں ذکر کردہ واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ ہم اور سب جان سکیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہماری نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے کن کن چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی ہم انشاءاللہ، جیسا ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ ہوتا ہے، کہ ایک واقعہ لیتے ہیں جو قرآن کریم کی کسی نہ کسی صورت مبارکہ سے تعلق رکھتا ہے۔ آئیے قبل اس کے کہ ہم بڑھیں اپنے اس فارمیٹ کی طرف اور اس پروگرام کو آگے لے کر کے چلیں، ہم سب مل کر کے درود پاک کی ایک فضیلت سن لیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ شوق اور محبت کے ساتھ مجھ پر 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات کو درود پاک پڑھتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اللہ پاک اس کے رات اور دن کے گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، کیا ہی پیاری فضیلت ہے اور کیا ہی اچھا انداز ہے۔ آئیے کوشش کریں کہ ہم سب مل کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا صبح و شام کا وظیفہ بنا لیں۔ اگر ہم یہ درود پاک کثرت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس خوبصورت فرمان کے مصداق بھی ہوں گے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ناظرین، آج جس واقعے کا ہم تذکرہ کریں گے، اس واقعے کا عنوان یہ ہے کہ 100 برس تک مردہ رہے پھر زندہ ہو گئے۔ 100 برس تک مردہ رہے پھر زندہ ہو گئے، ہے نا انٹرسٹنگ بات؟ کہ کوئی اس دھرتی پر وہ بھی ہے، ایسا بھی ایک واقعہ گزرا ہے کہ 100 برس تک لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رہے، 100 برس تک بظاہر مردہ رہے، پھر زندہ ہو گئے۔ آپ کو بھی انٹرسٹنگ لگ رہا ہوگا۔ آئیے اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر وہ کون ہستی ہیں، وہ کون شخصیت ہیں کہ جو 100 برس تک مردہ رہے پھر زندہ ہو گئے؟ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں زیادہ ہو گئیں تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر نامی ایک بادشاہ ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا، اور یہ بادشاہ بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ آور ہوتا ہے اور تباہی کچھ اس انداز میں مچاتا ہے کہ شہر کے 1 لاکھ باشندوں کو قتل کر دیتا ہے
اور 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر دیتا ہے اور 1,00,000 لوگوں کو گرفتار کر لیتا ہے۔ ان گرفتار ہو جانے والوں میں ایک حضرت عزیر علیہ السلام بھی ہیں۔ اس کے بعد اس نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ ظلم بالائے ظلم اس نے یہ کیا کہ پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ اچھا، یہ بادشاہ کون تھا؟ آپ نے سنا، اس بادشاہ کا نام بخت نصر تھا۔ بخت نصر کسے کہتے ہیں؟ یہ کون تھا؟ اس کی ہسٹری کیا ہے؟ آئیے اس کو بھی جان لیتے ہیں۔ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس پڑا ہوا ملا۔ نصر ایک بت کا نام ہے جو قوم عمالقہ کا بت تھا۔ ان کے بت کے پاس یہ ایک لاوارث پڑا ہوا ملا۔ چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہ ہوا، اس بچے کے لاوارث تھا، اس لیے لوگوں نے اس کو بخت نصر کہنا شروع کر دیا، یعنی نصر کا بیٹا۔ پھر اب تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے۔ خدا کی شان یہ رہی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کے بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر کیا گیا، پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ ناظرین محترم، دیکھا آپ نے، جو گورنر تھا پہلے لاوارث تھا، اس کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا، کوئی پرسان حال نہ تھا۔ پھر اب تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہوئی کہ اسے بابل کا گورنر بنایا گیا، پھر اس کے بعد یہ دنیا کا بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ اب اس بخت نصر بادشاہ نے جو ظلم کیا تھا، اس ظلم میں آپ نے یہ سنا کہ 1,00,000 لوگوں کو بندش بنایا گیا، قید کر کے رکھا گیا۔ انہی میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی قید ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے آزاد ہو گئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر کے اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ لیکن جب بیت المقدس پہنچے نا ناظرین، تو اس نے جو تباہی مچائی تھی، جو پورے شہر کو ویران کر دیا تھا، جو پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اس کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی۔ اتنا اس نے ظلم کیا تھا کہ انسان وہاں باقی نہ بچے تھے۔ جو تھے کسی کو قید کر دیا، کسی کو قتل کر دیا اور کسی کو غلام بنا کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ ہاں، کوئی انسان تو نظر نہیں آیا، البتہ ہوا یہ کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آ چکے ہیں جو پک کر تیار بھی ہو چکے ہیں، مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا موجود نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی افسوس اور حسرت کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس شہر کو آباد کرے گا۔ پھر آپ نے اس کے بعد جیسے یہ جملہ نکلا، اس کے بعد آپ نے کچھ پھل توڑے، ان کو کھایا اور انگوروں کو نچوڑ کر کے شیرہ بنا لیا اور اسی کو نوش فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ جو پھل بچے تھے ان پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال لیا اور جو انگور کا شیرہ پیا تھا اس میں سے جو باقی بچا تھا اس کو ایک برتن میں رکھ لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا اور پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں اور جنوں انسان سے آپ کو اوجھل کر دیا، آپ کو کوئی دیکھ نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا۔ یعنی اسی حالت میں اس درخت کے نیچے آئے، گدھے کو ساتھ لے کر کے آئے تھے، گدھے کو باندھ دیا،
جو پھل کھائے باقی بچے اس کو اپنے جھولے میں رکھ لیا، اور جو انگور کا شیرہ پیا تھا ان میں سے جو باقی بچا اس کو پھر اپنے کسی برتن کے اندر رکھ لیا، اور گدھے کو مضبوط رسی سے پیڑ کے ساتھ باندھ کر کے سو گئے، اور اسی حالت میں ان پر وفات طاری ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پرندوں چرندوں اور جن و انسان سب کے آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا، کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا۔ اب کیا ہوا؟ ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا، اور بہت سے لوگوں کو اس نے یہاں لا کر کے آباد کر دیا، اور جو بچے کچے بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کو بھی اطراف و جوانب سے اکٹھا کر کے اس شہر کے اندر لا کر کے اس نے آباد کر دیا۔ اب ان لوگوں نے اس شہر بیت المقدس کو نئی نئی عمارتیں بنا کر کے اور طرح طرح کے خوبصورت باغات لگا کر کے اس کو پہلے سے بھی زیادہ بارونق اور خوبصورت بنا دیا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ پورا ایک عرصہ گزر گیا، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے، اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری ہوئی ہیں۔ ایک طرف حالت یہ ہے کہ گدھا مر چکا ہے، اس کی ہڈیاں گل سڑ چکی ہیں، لیکن دوسری طرف حالت یہ ہے کہ جو آپ کے تھیلے میں رکھے ہوئے پھل تھے اور برتن میں جو رکھا ہوا شیرہ تھا وہ ابھی تک پہلی حالت پر برقرار تھا، نہ وہ پھل خراب ہوئے، نہ وہ انگور کا شیرہ خراب ہوا، بلکہ اس میں کوئی تغیر تک نہیں آیا، اس میں کوئی بدبو تک نہیں آئی، بلکہ اس کے اندر بدمزگی تک پیدا نہ ہوئی، پہلے جیسے ذائقے دار وہ اب بھی رہے۔ آپ نے یہ دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں، اور آپ کی عمر وہی 40 برس کی ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ و بچار میں پڑ گئے۔ اتنے میں آپ پر وحی نازل ہوئی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے عزیر یہ بتائیں کہ تم کتنے دنوں تک یہاں رہے ہو؟ تو وہ سوچنے لگے، اور سوچنے کے بعد کہنے لگے کہ شاید میں یہاں پر ایسا محسوس ہو رہا ہے گویا کہ فجر کے وقت سویا ہوں، صبح کے وقت سویا ہوں، اور عصر کا وقت اب ہو رہا ہو، یا دن کا کچھ حصہ، یا پورا ایک دن۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ کرم فرمایا کہ انہیں 100 برس ان کے لیے اس قدر مختصر حصہ محسوس ہوئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نہیں عزیر، تم یہاں ایک دن نہیں بلکہ 100 برس یہاں ٹھہرے رہے ہو۔ اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ نہیں پیدا ہوا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل گئیں، اور کیا دیکھا کہ ایک لمحے کے اندر ہی وہ پورے گدھے کا ڈھانچہ تیار ہو گیا، اور پھر اسی لمحے بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت کھال وغیرہ سب چڑھ گئی، اور گدھا زندہ ہو کر کے اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہتے ہیں میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ جب آپ اس جگہ پہنچے جہاں 100 سال پہلے آپ کا مکان تھا، تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا اور نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو
دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا عزیر کا کیا ذکر، ان کو تو 100 برس ہو گئے ہیں کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرمایا اور میں اپنے گھر کو آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ وہ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے رب تبارک و تعالی ان کی وہ دعا قبول فرما لیا کرتا تھا، یعنی ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی ہو جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، جیسے ہی حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ دیکھیں اللہ پاک کے نبی جب دعا کرتے ہیں تو کس طرح رب تبارک و تعالی دعا قبول فرماتا ہے اور پھر کس طرح رحمت و انوار کی بارش ہوا کرتی ہے۔ پھر اس بڑھیا کی جب روشنی واپس آ گئی نا تو اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں آ گئی۔ اتفاق سے یہ سارے بنی اسرائیل کے لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں ایک کمال اور یہ تھا کہ آپ کا لڑکا بھی یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کا شہزادہ وہ بھی موجود تھا، جس کی عمر 118 سال ہو چکی تھی، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب کے سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ کمال دیکھیں، ابھی جو باپ ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ 40 سال کی عمر، اور جو پوتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ کیسا قدیر ہے۔ ملاحظہ کریں کہ ایک ہی محفل ہے، بیٹا بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، پوتا بھی موجود ہے۔ بیٹے کی عمر تقریباً 118 برس ہو چکی ہے، پوتا بھی بوڑھا ہو چکا ہے اور باپ گویا کہ ابھی 40 سال کا ہے۔ بڑھیا نے مجلس میں جا کر کے گواہی دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہ مانا۔ اتنے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے لڑکے نے یہ کہا کہ اگر یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے تو مجھے اپنے والد کی ایک نشانی یاد ہے۔ میرے والد کی نشانی یہ تھی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جس کی شکل و صورت چاند کی تھی، یعنی چاند کے جیسا ایک کالے رنگ کا مسا میرے والد کے دونوں کندھوں کے درمیان تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو اس نے بھی اور سارے لوگوں نے دیکھا کہ وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو توریت زبانی یاد تھی، اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو زبانی توریت پڑھ کر کے سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک فوراً پوری توریت شریف لوگوں کو سنا دی۔ لیکن ہوا یہ، اب توریت تو سنا دی، اب کون اس بات کی تصدیق کرے کہ جو حضرت عزیر نے توریت سنائی ہے یہ وہی توریت ہے جو ان کے درمیان مشہور و معروف تھی، جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ چونکہ ہوا یہ تھا کہ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو قتل کر ڈالا تھا چن چن کر کے، اور توریت کی کوئی جلد بھی اس وقت زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اگر کوئی نسخہ موجود ہوتا تو حضرت عزیر علیہ السلام جو توریت سناتے تو اس کو میچ کر لیا جاتا، ٹیلی کر لیا جاتا، لیکن کوئی اصل نسخہ موجود ہی نہیں تھا کہ اس کو میچ کیا جاتا یا اس کو ٹیلی کیا جاتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت عزیر نے توریت صحیح پڑھی ہے یا نہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے ایک بات سنی ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کر لیا تھا اس دن ایک ویرانے میں
ایک انگور کی بیل کی جڑ میں توریت کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ مجھے اس انگور کے درخت کا پتہ بتا دو تو پھر ہمیں توریت کی وہ جلد حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ لوگوں نے تو کوشش کر کے، تلاش کر کے، جستجو کے بعد اس درخت کا پتہ لگا لیا اور وہاں سے توریت شریف کو نکال کر کے لے آئے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمیں توریت شریف سنائیں تاکہ ہم اس کو ملا سکیں۔ چنانچہ جب حضرت عزیر علیہ السلام توریت شریف سناتے، اسی وقت لوگ، یہ سارے کے سارے لوگ مل کر کے اسے نسخے میں ٹیلی کر جاتے۔ جب ٹیلی کرتے تو اس وقت چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر توریت کی جلد نکال لی تو وہ حرف بحرف حضرت عزیر کی زبانی یاد کی ہوئی توریت کے مطابق تھی۔ یعنی جب توریت شریف نکالی گئی اور اس کو ٹیلی کیا گیا تو جو حضرت عزیر علیہ السلام نے سنایا تھا سیم وہی حرف بحرف، ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہ تھا۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر یہی ہیں، اور ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ جب سب کو یقین ہو گیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہی ہیں تو اس وقت سب نے خوشی بھی منائی اور سب ایک دوسرے کے ساتھ مبارکباد بھی پیش کرنے لگے۔ ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ 100 برس تک رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو وفات عطا کی، 100 برس تک وہ بظاہر مردہ رہے، اور 100 برس کے بعد پھر وہ کس طرح زندہ ہوئے اور کس طرح رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا کہ جو رب پیدا کرنے پر قادر ہے، جس رب نے ہمیں بنایا ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہمیں موت دے دے، اور موت دینے کے بعد وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ قبر میں جسم سڑ گل بھی جائے، پھر وہ رب تبارک و تعالیٰ سب کو بروز محشر اسی حالت میں زندہ کر کے جمع بھی فرمائے گا۔ اس لیے موت بھی حق ہے، اور موت کے بعد اٹھنا اور قیام محشر، یہ ساری کی ساری چیزیں حق ہے۔ اس لیے ہمیں تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ دنیا جو زندگی ابھی کی ہے یہ تو بڑی مختصر ہے، لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے، جو قبر میں جانے کے بعد اٹھنا ہے، یہ ایک بہت طویل زندگی ہوگی۔ اس کی تیاری ہماری کتنی ہے، اس کے حوالے سے ضرور غور کرنا چاہیے۔ آئیے آج کے اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملا ہے اس کی طرف بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا مر گیا، سڑ گیا، گل گیا تھا، لیکن اسی جگہ پر حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ جو پھل تھے اور جو انگور کا شیرہ تھا وہ اپنی حالت پر موجود تھا۔ اس کا مطلب کہ جگہ ایک ہے، لیکن کچھ چیزیں سڑ گل گئی ہیں اور کچھ چیزیں صاف ستھری، فریش، بالکل تازہ موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے قبرستان ایک ہو اور اس کے اندر کئی قبریں ہوں، لیکن کچھ ایسی قبریں ہوں جن کے جسم سڑ گل چکے ہوں، اور کچھ قبریں ایسی ہوں جن کے جسم صحیح و سلامت باقی ہوں۔ جی ہاں ناظرین محترم، جو گناہگار ہوتے ہیں، عصیاں شعار ہوتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے، اس کے فرما بردار نہیں ہوتے ہیں، اور اسی حالت میں وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پھر ان کے جسم کے ساتھ قبر کیا سلوک کرتی ہے۔ آپ بھی کبھی قبرستان گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اولیاء ہوتے ہیں، جو رب تبارک و تعالیٰ کے اطاعت گزار ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، ان کی قبر جب کھلتی ہے تو آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کے بدن صحیح و سالم ہے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قبرستان ایک ہے، لیکن بعض قبروں میں جسم سڑ گل چکے ہوتے ہیں اور بعض قبروں میں جسم صحیح و سالم ہوا کرتے ہیں۔ ایسے ہی اس واقعے سے ہمیں دوسرا سبق یہ سیکھنے کو ملا جو بڑا پیارا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جب اس بادشاہ کے ملک بیت المقدس کو تباہ کرنے کے بعد اس جگہ پہنچے تو دیکھ کر کے، اس کی تباہی دیکھ کر کے، اس کی بربادی دیکھ کر کے آپ کو رونا آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنے وطن سے، اپنے ملک سے اتنی محبت تھی کہ آپ اس کی تباہی و بربادی دیکھ نہ سکے، اور بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ ناظرین محترم، پتہ لگا وطن سے محبت کرنا، ملک سے پیار کرنا، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ اس لیے ناظرین محترم، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے وطن ہندوستان سے، اپنے پیارے وطن بھارت سے، اپنے پیارے وطن انڈیا سے خوب محبت کریں۔ اس کی تعمیر و ترقی میں ہم سب مل کر کے، ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کے، بازو میں بازو پکڑ کر کے اس ملک کی ترقی میں اپنا یوگدان دیں، اپنا سہیوگ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے ایک خوبصورت واقعے کے ساتھ۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔